السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو علامہ اقبال اور ایک غیر مسلم کا قبول اسلام کا واقعہ سناؤں گا۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ نے غور سے سننا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں جب لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون جس کا نام لیڈی بارنس تھا، وہ میرے پاس چھوٹے موٹے مقدمے لے کر آیا کرتی تھی۔ وہ ایک ہوٹل چلاتی تھی اور اس کا خاوند فوج میں ملازمت کرتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن وہ پھر میرے پاس ایک مقدمے کے سلسلے میں آئی، لیکن اس دن اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا اور برقع پہنا ہوا تھا۔ کیونکہ اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا اور مسلمانوں جیسا اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں نے کہا کہ خیریت ہے، آج آپ نے یہ نقاب اور برقع پہنا ہوا ہے؟ وہ لیڈی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے پکا یقین تھا آپ مجھ سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ اس لیڈی نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارا جو خاوند اس نے کچھ نہیں کہا؟ کہتی انہوں نے مجھے کیوں کچھ کہنا تھا، وہ خود مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں نے کہا کہ تم ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم مسلمان کیسے ہوئی؟ کہتی اقبال میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بے اولاد ہوں، میرا خاوند فوج میں ہے اور میں ہوٹل چلاتی ہوں۔ ہم دونوں اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں، لیکن ٹینشن ہی نہیں جاتی، پریشانی اینی ٹائم رہتی ہے۔ ہم دونوں ڈپریشن میں رہتے ہیں اور وہ پتہ نہیں وہ ڈپریشن کیسا ہے، ہم خود بھی نہیں جانتے۔ کہتی ہے کہ میرے ہوٹل میں ایک بوڑھے بابا جی تھے، 70-75 سال ان کی عمر تھی۔ وہ ہمارے یہاں برتن دھونے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا، بہو اور ایک پوتا تھا۔ بیٹا بیمار رہتا تھا، اسی لیے وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ کہتی ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میڈم مجھے 3-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ کہتی خیریت بابا جی، کیوں چاہیے آپ کو؟ بابا جی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ وہ کہتی میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر پڑا، میں نے انہیں گاڑی بھجوائی اور ان کو کہا کہ آپ گاؤں چلے جائیں۔ کہتے 3-4 دن بعد میں ان کے گھر گئی ان سے تعزیت کے لیے۔ کہتی جب میں ان کے پاس گئی تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں اور میں کرسچن، مجھے نہیں پتہ میں آپ سے کیا تعزیت کروں، پر مجھے افسوس ہوا آپ کے بیٹے کے فوت ہونے کا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کس تعزیت کی بات کرتے ہو، یہ کوئی میں نے خریدا ہوا تھا، جس کی امانت تھی اس نے لے لی، میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر بہت راضی ہوں، اس کا مال تھا وہ لے گیا۔ وہ میڈم کہتی کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ 1 مہینے کی چھٹی لے لیں، آپ ابھی ڈپریشن میں، جب باہر آئیں گے پھر میرے پاس کام میں آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میڈم میں بہت خوددار آدمی ہوں، میں مفت کی روٹی نہیں توڑتا۔ اور وہ تھوڑے دن بعد کام پہ آ گئے۔ پھر کچھ مہینے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میڈم مجھے چھٹی چاہیے۔ کہتی خیریت؟ کہتے ہیں وہ میری بہو ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتی میں عیسائی ہو کے تڑپ گئی۔ کہتی پھر ایسے ہی ان کو میں نے گاؤں بھجوایا اور 2-3 دن بعد میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گئی۔ پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کی نہ شادی کرتا پھر بھی تو تھا نا، اب وہ فوت ہو گئی تو کوئی نہیں، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ کہتے ہیں اب ان کے پاس چھوٹا پوتا رہ گیا تھا، 3-4 سال کا ان کا پوتا تھا۔ کہتی ہیں ہم نے اپنے گھر کے اوپر سرونٹ کوارٹر بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ بابا جی رہتے تھے، وہ اپنے پوتے کو بھی وہیں لے آئے۔ کہتی کہ میں روزانہ اپنی کھڑکی سے دیکھتی تھی، وہ بابا جی گھوڑا بنے ہوتے تھے، اوپر اپنے پوتے کو بٹھایا ہوتا تھا، وہ بڑی ہنسی خوشی اپنی لائف گزار رہے تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے کا پوتے کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ٹیرس سے گر گیا۔ کہتی میں نے دیکھا، میں نے جلدی ایمبولینس بھجوائی، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، راستے میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو بابا جی نے خود اس کو غسل دیا، خود اس کو قبر میں اتارا، اور جب وہ جانے لگے کہتی ہیں میں اور میرا خاوند یہ دیکھ کر تڑپ گئے کہ اتنا سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا، پھر بھی ان کو کوئی ان کے چہرے سے وہ پریشانی نہیں دکھ رہی۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے جا کر بابا جی سے کہا کہ آپ ہمیں بات تو بتائیں، آپ کے یہ سارے گھر والے فوت ہو گئے پھر بھی آپ کے پاس نہ ٹینشن نہ ڈپریشن۔ کہتے ہیں میں ٹینشن کیوں لوں، جس کا مال تھا اس نے میرے سے لے لیا۔ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنا عزم، پختہ عزم کیسے آیا، ہمیں بتائیں۔ کہتے ہیں میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہیں پڑھاؤں؟ کہتی ہیں ہمیں بھی پڑھائیں۔ تو انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ اس نے تھوڑا دیا ہے تھوڑے پہ خوش ہو جائیں، زیادہ دیا تو اس کا شکر ادا کریں۔ قیامت کا دن ہوگا اور جب لوگ جائیں گے جنت میں، فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کیسے آئے، آپ نے پل صراط دیکھی؟
میزان دیکھا تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم ڈائریکٹ ہی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتے تھے، وہ خوش رکھتا تھا ہم خوش تھے، غم دیتا تھا پھر بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔